إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ تمام تر تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے اور لاکھوں کروڑوں مرتبہ درود و سلام آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے۔ حضور سرور کائنات ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، امام المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور غلام بنایا ہے، اور اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ شعبان میں جمعۃ المبارک کا یہ بابرکت دن نصیب فرمایا ہے۔ ہم ان اللہ کی کرم نوازیوں پر، رحمتوں پر جتنا بھی اس ذات باری تعالیٰ کا شکر ادا کریں یہ کم ہے۔ آج کا جو خطبہ جمعہ ہے اس کا عنوان ہم نے جو منتخب کیا ہے وہ عنوان یہ ہے کہ یہ جو دین اسلام ہے جس کے ہم پیروکار ہیں، یہ دین انسانیت ہے۔ اسلام دین انسانیت ہے۔ پچھلے جمعہ میں ہم نے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عزت دی ہے اس حوالے سے گفتگو کی تھی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ کے عنوان سے، اور آج کا جو موضوع ہے یہ اسلام جو کہ دین انسانیت ہے، اس حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ دیکھیے، جو اس کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں اس زمین کے اندر، وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ اللہ الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے اس زمین میں جو کچھ ہے، جو کچھ بھی اس زمین میں ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ پھر صرف زمین کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کائنات پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو کائنات کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان بالواسطہ یا بلا واسطہ فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے پیدا کی ہے آسمان اور زمین، اور پھر آسمانوں سے پانی اتارا، اور اس پانی سے فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس پانی سے بے شمار پھل اور ثمرات پیدا کیے، اناج پیدا کیا، تمہارا رزق پیدا کیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور یہ جو سمندروں پر اور دریاؤں پر کشتیوں کو اور جہازوں کو تم دیکھتے ہو، یہ بھی تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں اللہ رب العالمین نے۔ تمہاری ان پر پوری گرفت ہے۔ ان جہازوں کو ٹنوں کے حساب سے وزن اٹھائے یہ جہاز پانی کی تہہ پر تیرتے ہیں، اور انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخر کر رکھا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور یہ جو نہریں ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کیا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یہ سورج اور چاند اور یہ دن اور رات کا آنا جانا
وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور جو کچھ تم مانگتے ہو اللہ سے وہ تمہیں بخشتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنے پر لگ جاؤ تو تم شمار نہیں کر سکو گے۔ یعنی کہ قصہ ہی ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ انسان کہاں تک گنتی ایجاد کر سکتا ہے، کہاں تک شماریات کا اور اعداد و شمار کا نظام بنا سکتا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھ جائے، گننے بیٹھ جائے تو وہ اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں پائے گا، یہ ناممکن ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو، شمار کرنے لگو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکو گے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار، انسان تو بڑا جلد باز اور ناشکرہ ہے، بڑا ظلم کرنے والا اور ناشکرہ ہے۔ اسی طرح اگر ہم صرف اپنے جسم پر نظر دوڑائیں، یہ جو انسانی جسم ہے، زمین اور کائنات تو بڑی بات ہے، یہ جو جسم ہم 6 فٹ کا جسم اپنے ساتھ لے کر گھوم رہے ہیں، جو ہمارے اختیار میں ہے، ہم اس کو اگر اس پر نظر دوڑائیں تو اللہ رب العالمین کی ربوبیت اور اس کی کبریائی کا اعلان ہمارا یہ جسم کر رہا ہوتا ہے۔ یہ انسانی عقل، اس کی دانائی، اس کی حکمت، ایسی حکمت کہ جو ستاروں اور سیاروں پر سفر کر رہی ہے، جو انسان کا بچہ، ایک چھوٹا سا بچہ، یہ کوئی قصے اور کہانیاں ویسے مشہور نہیں ہوئے، لوگوں کی چشمدید چیزیں ہیں کہ انسانی ایک بچہ جو ہے وہ شیروں کی قطاروں کو آگے لے کر چل رہا ہوتا ہے۔ آپ ابھی باہر زمینوں میں چلے جائیں تو طاقتور جانور، یہ جو گائے اور بھینس ہوتے ہیں، ان کی تعداد 100 اور 200 کی تعداد میں ایک چھوٹا بچہ چھوٹی سی چھڑی کے ساتھ اس کو ہانک رہا ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہ انسانی دماغ ہے جس نے، اور انسانی صلاحیتیں ہیں جو اللہ نے اس کو عطا کی ہیں، جس نے ہر چیز کو اپنے مسخر کر رکھا ہے۔ تو یہ حکمت و دانائی، یہ انسانی اعضاء و جوارح، انسانی آنکھ، انسانی کان، انسانی ناک، یہ ایک ہی چہرے پر، ایک چھوٹے سے منہ پر یہ سیٹ ہوئی چیزیں ہیں، اور سب کے سوراخ ہیں، اور ایک سوراخ سے سن رہے ہیں، ایک سوراخ سے سونگھ رہے ہیں، ایک سوراخ سے دیکھ رہے ہیں، ایک سوراخ سے بول رہے ہیں۔ آپ کھانے والی چیز ناک کے ذریعے نہیں ڈال سکتے، ڈالیں گے تو مر جائیں گے۔ آپ کھانے والی چیز کان کے ذریعے نہیں ڈال سکتے، ڈالیں گے تو فوت ہو جائیں گے، پردے پھٹ جائیں گے۔ اور آپ ناک سے بول نہیں سکتے، کان سے بول نہیں سکتے، آپ سانس، ہر چیز ایک چھوٹے سے انسانی چہرے کے ساتھ جڑی ہیں، اور ہر چیز کا اپنا اپنا نظام ہے۔ یہ انسانی جسم پر اگر ہم یہ ہاتھوں کا یوں مڑ جانا، 1 انگلی 2 3 4 مٹھی بند، یہ مشین ہے، یہ خود کار ایک مشین ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور یہ کثیر المقاصد مشین ہے یہ انسانی جسم۔ اور اللہ اگر اس پر انسان غور کرتا چلا جائے تو پھر اس کو، انسان کو اللہ کی ربوبیت کا، الوہیت کا، اس کی کبریائی کا اندازہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے کمالات رکھے ہیں، جو صلاحیتیں رکھی ہیں، مثلا میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، اب میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ حقیقت تھا یا کس کے ساتھ منسوب ہے، البتہ کہ کسی موسیقار نے ایک موسیقی ایجاد کی، شاید محمد بن البیرونی کے حوالے سے یا کسی کے حوالے سے تھا، بہت عرصہ پہلے اس کو میں نے پڑھا تھا، کہ انہوں نے ایک ایسی موسیقی ایجاد کی تھی کہ جب وہ کسی مجلس کے اندر وہ موسیقی بجائی جاتی تھی تو لوگ سارے کے سارے ہنسنے لگ جاتے تھے، لوگوں کے کہے چھوٹ جاتے تھے خود بخود، پھر سارے لوگ رونا شروع ہو جاتے تھے اسی موسیقی کے دوران، اور پھر سارے سو جاتے تھے۔ یعنی کہ یہ انسانی ذہن ہے، انسانی کمال۔ آج بھی ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، آپ کسی مجلس میں بیٹھے رہیں، گھنٹوں کسی بندے کی بات سنتے رہیں، آپ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کبھی کبھار کسی ایک بندے کی ایک جملہ آپ کی چیخیں نکلوا دے گا، آپ کو رلا دے گا۔ یعنی کہ یہ جو ہے یہ انسانی کمالات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں، یہ ساری ایک انسانی جسم کے اندر ہیں، یہ ساری ایک انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ اللہ کی قدرت و حکمت اور اس کی ربوبیت کی نشانیاں جو پورے کائنات میں ہیں اور ہمارے جسم میں ہیں، ہر طرف جو بکھری ہوئی ہیں، انہیں دیکھ کر انسان بے ساختہ انسان کے زبان سے نکلتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کہ یہ جو تمام چیزیں جو اللہ نے مجھے عطا کی ہیں، ان تمام کی تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔
جو بڑا مہربان ہے، جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر ان نشانیوں کے ذریعے سے انسان اپنے پروردگار کو، اپنے خالق کو، مالک کو، اپنے آقا و مولا کو پا لیتا ہے، اور پا لینے کے بعد اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے، اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے کہ اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، میں نے تجھے پا لیا، تو میرا مولا ہے۔ اب اس کے سامنے انسان جب سر تسلیم خم کرتا ہے تو پھر بے ساختہ وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے بے حد و حساب بخشا ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اور پاؤں دیے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائی ہیں، پھر عقل بھی، انسانی عقل بھی، اور شرافت بھی، اور انسانیت بھی، انسانی عقل بھی، اور اگر انسان ہوگا تو اس کی انسانیت بھی، اور اگر کوئی شریف انسان ہوگا تو شرافت بھی، اس بات کا انسان کو تقاضا کرتی ہے کہ جس ذات نے اسے یہ ساری صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں اس کی عبادت کی جائے۔ جس ذات نے انسان کو سب کچھ بخشا ہے اس ذات کے لیے اپنی عبادت کو خالص کر لیا جائے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی بندگی کرو۔ کون رب؟ الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ تمہارا رب جس نے تمہارے لیے ہر چیز کو پیدا کیا۔ اور دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلی قوموں کو بھی پیدا کیا۔ کیوں عبادت کرنی ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، تاکہ تم متقی بن سکو، اللہ کا تقوی اختیار کر سکو۔ اللہ کون ہے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے اس زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا ہے۔ یہ جو زمین ہے اس کے اوپر تم چلتے ہو، رہتے ہو، سوتے ہو، یہ تمہارا بچھونا ہے۔ والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا ہے۔ وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اور پھر آسمان سے پانی نازل کیا اور اس پانی میں تمہارے لیے رزق رکھا ہے، جو زمین سے تمہارے لیے رزق نکالنے کی وجہ بنتا ہے۔ اس زمین سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رزق پیدا کرتے ہیں۔ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، فلا تجعلوا للہ اندادا، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کے ساتھ کسی اور کو خدا نہ بناؤ، کسی اور کی پوجا اور پرستش نہ کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ وانتم تعلمون، اور تم خوب جانتے ہو، تم جانتے ہو کہ اللہ رب العالمین نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اب یہ جو اللہ کی بندگی اور اطاعت ہے اور اس کی فرمانبرداری ہے، اسی کا دوسرا نام اسلام ہے۔ اسلام دین انسانیت آج کا ہمارا موضوع ہے، تو یہ جو اللہ کی بندگی اور اطاعت ہے اسی کا دوسرا نام کیا ہے؟ یہ اسلام ہے۔ اسلام کا مطلب کیا ہے کہ انسان خود کو اللہ کی اطاعت اور بندگی میں دے دے۔ آسان لفظوں میں یہ ہے کہ انسان خود کو اللہ کے سپرد کر دے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، یہ اسلام میں آ جانا ہے۔ مسلمان کہلاتا ہی وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ہاں کیوں نہیں، لیکن جس نے اپنے آپ کو مطیع و فرمانبردار کر لیا اور پھر وہ نیک اور صالح بھی تھا، محسن بھی تھا، نیکیاں کرنے والا بھی تھا، اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوگا، یعنی کہ جس نے اپنے آپ کو مطیع و فرمانبردار بنا لیا۔ اور اسی لیے فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم تو اسی کے فرمانبردار ہیں، اسی کی اطاعت کرنے والے اور اس کی فرمانبرداری کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کو اپنے آپ حوالے کر دینا، اللہ کا مطیع ہو جانا، مسلمان ہو جانا، یہ صرف ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ فطرت کی پکار ہے۔ یہ جو جس فطرت پر انسان پیدا ہوا ہے اور جس فطرت پر یہ پوری کائنات ہے، اس فطرت کی پکار بھی یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے اور اس کے سپرد کر دے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا،
اپنے آپ کو اس دین پر یکسو کر لو، دین پر یکسو ہو جانا، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس فطرت پیدا کی ہے جو اللہ کی فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے، اور یہ جو اسلام ہے یہ صرف دین فطرت ہی نہیں ہے، یہ دین کائنات بھی ہے۔ پوری کائنات جو ہے یہ اس وقت دین اسلام پر چل رہی ہے، چاروں ناچار چل رہی ہے۔ یہ ساری کی ساری کائنات، یہ سارے کا سارا نظام یہ اللہ کا فرمانبردار ہے، اللہ کا مطیع ہے۔ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ کبھی سورج نے کہا ہو کہ میں نے نہیں نکلنا، کبھی ایسے نہیں ہوا کہ شام نے کہا ہو کہ آج میں نے جلدی سورج کو ڈبو دینا ہے اور جلدی اندھیرا کر دینا ہے۔ ہر چیز اپنے ایک مقررہ وقت پر چل رہی ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ ہر چیز اپنے دائرے کے اندر گھوم رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ کوئی چیز اپنے اس نظام سے ذرہ برابر بھی جو ہے وہ الگ نہیں ہوتی، اور اگر ہم انسان اس نظام کے اندر بغاوت کریں گے اور اس نظام کے ساتھ ٹکر لیں گے تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ انسان جب بھی فطرت کے خلاف اور کائنات کے اس نظام کے خلاف جانے کی کوشش کرے گا تو تباہی کس کی ہوگی؟ انسان کی ہی تباہی ہوگی، نقصان انسان ہی کا ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ کیا تم اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہو؟ کیا یہ تم چاہتے ہو کہ دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ہو جائے؟ ہر چیز جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے چاروں نہ چار چاہتے نہ چاہتے اس کی پیروی کر رہی ہے، اسی کے مطابق چل رہی ہے، اور تم میں سے ہر ایک نے اسی کی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ دیکھیے یہ تو تھا کائنات کا اور فطرت کا اور انسانی جسم کے حوالے سے دین اسلام۔ ایک اور پہلو بھی ہے، اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بڑی صلاحیتیں دی ہیں، قوتیں دی ہیں، ہر قسم کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقتیں اور ذرائع اور وسائل بخشے ہیں۔ اب انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ بگاڑ پیدا کرے یا تباہی کر دے کسی چیز کی، یا اس کو سدھار دے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اختیار میں رکھا ہے۔ انسان چاہے تو کچھ بھی کرے، دنیا کی تعمیر و ترقی کا کام کرتا پھرے یا دنیا کو تباہ کرنے کے پیچھے لگ جائے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ اب انسان کی ہدایت اور رہنمائی کا دنیا کے اندر اور کوئی انتظام اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا۔ ہدایت اور رہنمائی کا جو انتظام کیا ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اور ہدایت اور رہنمائی کا جو انتظام ہے وہ دین اسلام ہے۔ یہ دین اسلام ہی ہے جو انسان کو، یہ انسان باقی ساری مخلوقات، جس طرح میں نے کائنات کا ذکر کیا ہے، تمام مخلوقات کا ذکر کیا ہے، یہ ایک خاص دائرے کے اندر چلتی ہیں، کوئی بھی چیز اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی۔ ایک انسان ایسا ہے جس کو اللہ نے اختیار دے رکھا ہے کہ یہ زمین کے اندر تم نے بسنا ہے، چاہو تو اس کی تعمیر و ترقی کرو، چاہے تو اس کو تباہ و برباد کر دو، یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ اب انسان کو ہدایت اور رہنمائی کون دے گا؟ تو وہ صرف اور صرف اسلام، دین اسلام ہی دے سکتا ہے، کیونکہ انسان کا اپنا جو علم ہے یہ ناقص ہے، اس کی جو اختیارات ہیں یہ محدود ہیں، اس کی جو فکر ہے یہ اختلافات میں گم ہے۔ انسان جو ہے یہ خطا کا پتلا ہے، یہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے اس کی ہدایت اور رہنمائی کا جو اللہ تعالیٰ نے انتظام کر رکھا ہے وہ دین اسلام کے ذریعے ہی کر رکھا ہے۔ یہ جو انسان، میں اور آپ ہیں، ہم تنہا زندگی نہیں گزار سکتے، تنہا انسان کوئی بھی زندگی نہیں گزار سکتا۔ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے خاندان کی ضرورت ہوتی ہے، رشتہ داروں کی ضرورت ہوتی ہے، پڑوسیوں کی ضرورت ہوتی ہے، محلے اور بستی اور سوسائٹی کی ضرورت ہوتی ہے، ملک اور قوم کی ضرورت ہوتی ہے، اور پوری کی پوری انسانیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح انسان کے تعلق دوسری ساری انسانیت سے ہوتے ہیں، اور دوسری انسانیت کے تعلق اس انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اور ان کے حقوق بھی ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں۔ انسان پر والدین کے حقوق ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہوتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہوتے ہیں، اور تمام اعزاء و اقربا کے حقوق ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے لوگوں کے اس انسان پر حقوق ہوتے ہیں۔ اگر ان حقوق کا، حقوق العباد کا انسان کو علم نہ ہو
اور دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے، اس دنیاوی کی نظام کے اندر کوئی نظام ایسا نہیں ہے جو انسان کو حقوق العباد کے بارے میں بتا سکے کہ حقوق العباد کیا ہیں، کہ اگر انسان نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، زکاتیں دیتا رہے، حج اور عمرے کرتا رہے، لیکن وہ حقوق العباد کو پورا نہیں کر رہا ہے تو اس کے سارے اعمال جو ہیں وہ ضائع جائیں گے، اکارت جائیں گے، وہ اس کے کسی کام آنے والے نہیں ہیں۔ یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے، اس میں ماں باپ کی جو ہے حسن سلوک کے بارے میں بھی بات ہو جاتی ہے اس حدیث میں، اور حقوق العباد کے حوالے سے بھی۔ اس صحابی رسول نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ تو میں مسلمان ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں نماز پڑھوں، روزے رکھوں رمضان کے اور زکوٰۃ بھی دوں تو کیا میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم ضرور جنت میں چلے جاؤ گے، الا یہ کہ اگر تم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہو۔ یعنی کہ یہ سارے کام کرنے والا جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، عبادات بھی کرتا ہے، لیکن وہ ساتھ ساتھ اپنے والدین کا نافرمان ہے، ان کا فرمانبردار نہیں ہے، تو پھر اس کے یہ سارے اعمال اس کے کسی کام آنے والے نہیں۔ اس لیے انسانی زندگی کے اندر جو بھی حقوق ہیں، وہ حقوق اگر کوئی بتا سکتا ہے، کوئی نظام بتا سکتا ہے تو وہ اسلام یعنی کہ دین اسلام ہے۔ اب یہ اللہ کا دین اسلام جو ہے انسان کی ان تمام بنیادی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، تمام بنیادی ضرورتوں کو۔ اگر یہ دین اسلام نہ ہو تو انسان تو ایک دوسرے کے ساتھ لڑ لڑ کر مر جائیں، تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ ان کو کوئی سمجھانے والا نہ ہو، کسی انسان کے دل میں کسی قانون کا کوئی خوف نہ ہو، کوئی اس کو پریشانی نہ ہو۔ جس کے پاس طاقت ہو وہ دوسرے کو لتاڑ دے گا، جس کے پاس قوت ہو وہ دوسرے کو پریشان کرے گا۔ یہ دین اسلام ہے کہ اس خوبصورت مذہب نے، اس خوبصورت اسلام نے، اس میں انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کی ہے، اس کا خوف پیدا کیا ہے، آخرت کی فکر پیدا کی ہے، دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کیا ہے، اور آخرت کے اخروی ہمیشہ ہمیشہ کے گھر کے لالچ اور اچھائی کا لالچ انسان کے دل میں اس دین اسلام نے پیدا کیا ہے۔ اگر یہ دین نہ ہو تو یہ جزا اور سزا کے تصور، یہ اللہ کی محبت اور اللہ کی توحید، یہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے اس دین کو پسند کیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو کوئی بھی دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرنے کی کوشش کرے گا، اس کا دین اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کا کوئی دین قبول کریں گے تو وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے، دین جو ہے وہ دین برحق دین اسلام ہے۔ اب امت مسلمہ جو اللہ تعالیٰ کے اس دین کو دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے، دنیا کو عام کرنے کے لیے اٹھائی گئی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، لوگوں کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض، ہم زمین میں جس کو اختیار دیں، زمین کے اندر جس کو ہم قوت اور اختیار عطا کریں، اس کے ذمہ چار کام ہیں۔ جو یہ چار کام کرتا رہے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ بحیثیت انسان انفرادی طور پر آپ کو میں ایک حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم سے تمہاری نگہبانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ حدیث تو آپ نے بھی سنی ہوگی کہ ہر بندہ نگہبان ہے، اختیار رکھتا ہے، حکمران ہے، اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں، حکمرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کسی محلے میں، کسی شہر میں، کسی بستی میں، کسی ملک میں اختیار دیا ہے، حکومت پر بٹھایا ہے، ان کے ذمے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں چار کام لگائے ہیں۔ جب تک وہ یہ چار کام اپنی انفرادی زندگی میں بھی کرتے رہیں گے اور سوسائٹی کے طور پر معاشرے میں بھی کرتے رہیں گے، وہ انسان بھی کامیاب ہوگا اور وہ معاشرہ بھی کامیاب ہوگا۔ اور جب تک یہ کام مسلمان کرتے رہے ہیں، کامیاب رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے
دین اسلام کو قبول کیا تو وہ گمگشتہ علاقوں سے، گمنام علاقوں سے، عرب کے بدو لوگ وہ ایسا اٹھے کہ دنیا کی متمدن ترین جو حکومتیں تھیں اس وقت، ایران اور فارس اور جو کیسر و کسرا، اتنی بڑی بڑی حکومتوں کو انہوں نے گرایا اور وہاں پر سلطنتیں کی. اور پھر ایک ایک شخص جو کبھی اونٹ چرایا کرتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی بھی کرنے لگے. وہ 4 خوبیاں تھیں، وہ 4 چیزیں تھیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. الذین ان مکناہم فی الارض، ہم تم میں سے زمین پر جس کو اختیار دیں اس کے ذمہ 4 کام ہیں. پہلا کام اقام الصلاۃ، نماز کا قیام. یہ ضروری ہے، اس کے بغیر جان نہیں چھوٹ سکتی. نماز کا قیام انفرادی طور پر بھی ہر فرد اپنی نماز کا خیال کرے، اور اجتماعی طور پر بھی نماز کو قائم کرنے کی کوششیں کی جائیں. جہاں پر نماز کا ماحول نہیں ہے وہاں نماز کا ماحول بنایا جائے. اور حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ اپنی رعایا کو نماز کی طرف راغب کرے، نماز کی طرف لگائے. نماز کا قیام، نظام صلاۃ، الذین ان مکناہم، جن کو ہم زمین میں اختیار دیں، پہلا کام کیا کریں؟ اقام الصلاۃ، نماز قائم کروائیں. وآتوا الزکوٰۃ، امیر اور وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے عطا کیا ہے ان سے ان کا مال لے کر غریب اور مسکین لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے. کیونکہ یہ مال امیروں کا نہیں ہے، یہ مال کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ہے. اللہ کے مال کی منصفانہ تقسیم یہ حکومتوں کا کام ہے، ہر فرد کا کام ہے. جو بندہ صاحب حیثیت ہے اس کو چاہیے کہ زکوٰۃ دے، اور جو بندہ صاحب حیثیت ہے، حکمران ہے، اسے چاہیے کہ زکوٰۃ کا نظام قائم کرے. یہ نماز اور زکوٰۃ. اس کے بعد فرمایا وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، لوگوں کو نیکی کا حکم دیا جائے، لوگوں کو نیکی کے راستے پر لگایا جائے، نیکی کو عام کرنے کی کوشش کی جائے، نیکی کا ماحول بنایا جائے. اب یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے. مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم کسی قوم کو جانچنا چاہتے ہو کہ اس کے اندر دین اسلام موجود ہے یا نہیں ہے تو پھر اس کو ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں دیکھ لو. یعنی کہ جیسے کوئی سکتے کا مریض ہوتا ہے، جس کو سکتہ ہو جاتا ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ زندہ ہے یا مر گیا ہے، پڑا ہوتا ہے. آپ اس کی ناک کے قریب جو ہے وہ آئینہ لے کر جائیں، شیشہ، اگر اس شیشے پر کچھ دھندلاہٹ آ جاتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ زندہ ہے، اور اگر کچھ بھی اس شیشے پر نہیں آیا تو وہ مر چکا ہے. یہ سکتے کے مریض کو چیک کرنے کا ایک طریقہ ہے. دین مسلمانوں کی بستیوں کو اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ ان میں کوئی اسلام باقی ہے تو پھر رمضان المبارک کے مہینے میں دیکھو. اگر تو رمضان میں کوئی نیکی کا ماحول بن رہا ہے تو سمجھ لو کہ ابھی دین باقی ہے، اور اگر رمضان میں بھی سب کچھ کسریں پوری ہو چکی ہیں تو پھر اس قوم پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لو، وہ ختم ہو چکی ہے، وہاں سے اسلام کا جنازہ نکل چکا ہے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، اور لوگوں کو غلط راستوں سے، برائی کے راستے سے روکنا. یہ 4 کام ہیں جو امت مسلمہ کے ذمے ہیں، اور یہ دین اسلام کی ذمہ داریاں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور پھر اس پر سختی سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں ادا کر